قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، تم سے پہلے کچھ طریقے گزر چکے ہیں، پچھلی امتوں کے ساتھ طریقے گزر چکے ہیں جنہوں نے دنیا کی لالچ اور دنیا کے لذات کو حاصل کرنے میں انبیاء اور رسولوں کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی، پھر بھی وہ راہ راست پر نہ آئے تو اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ فسیروا فی الارض فانظروا، تو زمین میں چل کر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ دیکھو تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو، ان کی قبریں دیکھو، ان کے گرے ہوئے مکانات دیکھو۔ آج کوئی کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو اور کافر ہو، غرور و تکبر کی زندگی گزارتا ہو، ظلم و ستم کرتا ہو، پھر کس قدر بے بسی کے ساتھ وہ مرتا ہے، پھر کیسا اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، پھر کیسے اس کے مال پر دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان میں جب قبروں پر تختیاں دیکھتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی کس مقام پر فائز ہے، مگر وقت پر جب موت آتی ہے تو ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ عقل مند، دانا، سمجھدار وہی ہے جو دنیا سے جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لے۔ وَلَا تَهِنُوا، اور اے مسلمانوں سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کھاؤ۔ اے مسلمانوں سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، تو فرمایا کہ اس چیز کا غم نہ کھاؤ جو جنگ احد میں واقعہ پیش آیا، اس واقعے کا غم نہ کھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ وہ کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول اور وقت نزول جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد ہے، لیکن حکم عام ہے۔ اگر مسلمان ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں تو وہی غالب آئیں گے، انہیں نہ سستی کرنی ہے اور نہ غم کھا کر مایوس ہونا ہے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں، احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو کافر بدر کے میدان میں اس سے دگنی تکلیف پا چکے ہیں۔ ان کے 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے سستی نہیں کی، ان کی ہمت کم نہ ہوئی اور احد کے میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے۔ تو اب اے مسلمانوں، احد میں تمہیں پریشانی ہوئی ہے تو تمہاری ہمت کم نہیں ہونی چاہیے اور تمہیں سستی نہیں کرنی، بلکہ اگلے مقابلے کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، کبھی کسی کو فتح نصیب ہوتی ہے، کبھی کسی کو شکست نصیب ہوتی ہے، کبھی کسی کو فتح، کبھی کسی کو فتح، تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے فتح بھی امتحان ہے اور شکست بھی امتحان ہے۔ فتح میں وہ شکر کرتے ہیں اور شکست میں صبر کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے صبر و اخلاص کے ساتھ کہ ان کو مشقت اور ناکامی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی،
اور ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آ سکتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا صبر لوگوں کو دکھا دے، اخلاص دکھا دے کہ مشقت آ جائے، ناکام ہو جائیں، پھر بھی یہ جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں اور ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے۔ تو احد شریف میں یہ پریشانی اس لیے آئی کہ کچھ لوگوں کے نصیب میں شہادت کا مرتبہ لکھا تھا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔